He is PhD in Biosphere Science, majoring in Psychological and Molecular Plant Pathology, Niigata University, Japan. His work experience includes Head, Department of Biotechnology, CUI, Ahmedabad Campus. Coordinator, Graduate Program in Environmental Sciences, CUI, Ahmedabad Campus. Coordinator, Graduate Program Biotechnology, CUI, Ahmedabad Campus. Senior Faculty Proctor, CUI, Ahmedabad Campus. Executive Member, International Students Association of Niigata University, Japan. Member, Editorial Committee, United Nations University, Tokyo, Japan. Sir, you're requested to please come up the stage and say a few words. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فیاض احمد صاحب، میڈم صفیہ جانس خان، جناب فارس خان صاحب، عبد المتین صاحب، میم صدف سید، میم فضا سید، بیٹا ہمارا حمدان اور چیف گیسٹ ڈاکٹر رافیہ جدو، respected parents and very dear students. میری گزارشات مختصر ہوں گی لیکن تھوڑا سا احاطہ کریں گی جو چیزیں میں نے یہاں پہ آبزرو کی ہیں وہ، اور a few messages for teachers, parents and students as well. The only thing I would like to have from all of you is, for a short span of time, your attention. Students particularly. For example, if آپ اگر مجھے سن نہیں پا رہے تو بھی بتا دیں، اور اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے تو بھی raise your hand so that I can simplify whatever I want to say. جناب پبلک اسکول، جناب کالجز، جناب بیسک کالجز یا جناب کالجز مانسیرا سے میں واقف تو ہوں. ایک دفعہ مجھے پہلے یہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا اور ہمارے محترم فیاض احمد صاحب ڈائریکٹر کالجز جو ہیں، جناب کالجز، ان کے ساتھ ہمارا میرا ذاتی بڑا ایک قریبی تعلق ہے. لیکن آج جب میں آپ کے یہاں پہنچا مارننگ میں، تو جس طرح میزبان حضرات نے میری پذیرائی کی اور پھر اس کے بعد میں بچوں کے ماڈلز دیکھے، جو ایک رسمی چیز ہے، عام طور پہ اس طرح کی تقریبات میں یہ چیزیں اس کا پارٹ ہوتی ہیں. But what impressed me the most when I was watching these models and exchanging views with my students, مجھے بہت اچھا لگا، چونکہ میں ذاتی طور پہ میں خود بھی ایک استاد ہوں اور میں استاد بائی چوائس ہوں، آئی ایم ناٹ بائی چانس. میں بہت اچھے جابس کو کوئٹ کر کے تو میں نے ٹیچنگ جوائن کی ہے، because I felt at a stage in my life کہ میں یہاں پہ بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ٹو مائی پیپل اسپیشلی اینڈ ٹو دا ہیومینٹی ایٹ لارج. اور پھر اس سے میری انر سیٹسفیکشن کا بھی تعلق تھا. بچوں کے ماڈلز تو اپنی جگہ پہ سائنٹیفک حوالوں سے اس میں ایک میسج تھا اور وہ بڑا اچھا ایکسپلین کر رہے تھے. میں نے ان سے چند ضمنی سوال کیے which probably were not like directly related to the model but some sort of general information and
کہ جی آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کو وہ پتہ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی دیٹ واز ریلیٹڈ. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ بچوں نے بڑے شافی جواب دیے، بڑے مناسب جواب دیے، اور اس سے دو چیزیں ریفلیکٹ ہوئی. ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے اساتذہ کا کنٹریبیوشن بھی ہوگا، اس کے بغیر تو یہ نہیں ہوتا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں بچوں کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اساتذہ کے انپٹ کی وجہ سے سیکھا یا اپنی کسی ایفرٹ کی وجہ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو انہوں نے وائڈن کیا ہوا ہے. دیٹ از ویری اپریشیبل. آئی کانگریچولیٹ یو فار دیٹ. میں اپنی بات جو اپنا میسج ہے اسے میں اینڈ پہ رکھتا ہوں. تھوڑی سی باتیں جو آپ کے ایونٹس تھے ان کے حوالے سے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے، بیکاز آئی ایم فرام کانسیپٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے ایبٹ آباد کیمپس سے میرا تعلق ہے، اینڈ وی آر فلی انوالوڈ ان سملر کائنڈز آف ایکٹیویٹیز دا ایئر راؤنڈ. اٹس ویری کامن ایٹ آور پلیس. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو ابھی 1 2 3 گھنٹے کا فنکشن ہے، اس میں دنوں، ہفتوں، مہینوں کی محنت انوالو ہوتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں سب کے تو شاید یہاں پہ نام نہ لے سکوں، اسٹارٹنگ فرام دا مینجمنٹ آف دا اسکول، دا ٹیچرز انوالوڈ، آپ کے جتنے اسٹاف ہیں، جو لوگ ہمیں ادھر سرو کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ فرام دا ویری لوئسٹ لیول ٹو دا ٹاپ لیول. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ہیوج راؤنڈ آف اپلاس. بچیوں نے تلاوت کی. ہمارے مسلمانوں کی تقاریب کا آغاز کلام الہی سے ہم کرتے ہیں، یہ ایک رسم ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس تلاوت کو ہم کس حد تک سمجھتے ہیں اور اس تلاوت سے کیا پیغام لیتے ہیں. لوگ سر جھکا لیں گے، خواتین اپنے سروں کو ڈھانپ لیں گی، بالکل خاموشی طاری ہو جاتی ہے. لیکن اسی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی رونقیں لوٹ آتی ہیں. وگرنہ کلام الہی کے بارے میں تو خدا کا خود فرمان ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اس میں وہ قوت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس قوت سے، اس توانائی سے، اس پیغام سے ہم کس حد تک استفادہ کرتے ہیں، یہ بہرحال اللہ نے ہمیں فہم دیا ہے، اور ہم اس فہم کے مطابق مکلف ہیں کہ اس اپنی جواب دہی کے لیے. اور آج کی جو آیات تھیں، مجھے تو اس میں ہی اتنا بڑا پیغام لگا کہ مطلب وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، گڈ ڈیڈز. اور اس کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی یہاں کہ واٹ ڈو وی مین بائی دیز گڈ ڈیڈز. اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اینڈ دس ڈکلیریشن آلسو کیریز اے ہڈن میسج، اے ویری بگ میسج. سیم مسلم از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ ٹو بی مومن از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور اس بات کا سمپلی اعلان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اور یہ اعلان اتنا بڑا اعلان ہے کہ میں کہتا ہوں، میں اکثر اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، کبھی کبھار اذان کی آواز آتی ہے. آج بلکہ ایک مجھے بڑا اچھا لگا، فیاض صاحب نے بتایا کہ ہم نے مقابلہ حسن قرات تو ہم کرتے ہیں، نعت خوانی کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، تقاریر پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اذان کی ادائیگی کے مقابلے بڑے کم سننے میں آتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک وہ یہاں پہ اہل علم بیٹھے ہیں، انہوں نے شاید اس واقعے کا پتہ بھی ہو، شیخ سعدی نے ایک واقعہ بھی لکھا. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ادب احترام میں، اذان کے شوق میں اذان تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں کس حد تک درست ہیں، یا اس میں کوئی سوز، اس میں کوئی ترنم، یا اس کا جو ایک امپیکٹ ہونا چاہیے وہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا اس کا الٹا نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے. وہ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا اپنی حکایات میں کہ وہ کسی غیر مسلم کی بیٹی مسلمان ہونا چاہتی تھی، تو باپ اس حق میں نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ بچے یہ آپ چھوڑیں اس کام.
اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں. کہتے ہیں اسی اثناء میں اذان کی آواز آئی, اور وہ اتفاق سے اذان ایسی ہی تھی جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پہ دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے. ظاہر الفاظ درست ہوں گے, لیکن وہ اتنی بدی آواز میں تھی کہ لڑکی نے ایک دم پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ وہی ہے جس دین میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں تو یہ اسلام ہے تو پھر تو میری توبہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں, خواہ وہ تلاوت کلام ہو یا وہ اذان ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و توصیف ہو, ان تمام الفاظ کی ادائیگی, ان کا انتخاب, اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ آج کی جو تلاوت تھی, اللہ کی طرف بلانا, نیک عمل, صالح عمل کرنا, گڈ ڈیڈز کرنا, اور یہ ڈکلیئر کرنا کہ میں مسلمان ہوں, اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, میں نے سمپلی پیغام یہ دینا چاہ رہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگا ان آیات کا انتخاب بھی, کہ یقیناً متعلقہ اور رسپانسبل لوگوں نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہوگا. پھر اس کے بعد نعت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح جو ہے وہ اس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے. آپ کی شخصیت ہی معلم و مقصود کائنات ہیں آپ, اور سب سے بڑے محسن انسانیت ہیں, اور آپ کا ذکر نہ ہو اور ایسی تقاریب ہو, یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور پھر بچوں نے ایک ویلکم سانگ, چھوٹے بچے, بڑا امپریسو ان کی پرفارمنس تھی. پھر اس کے بعد کیس اسٹڈی تھا, آپ کے جو اسکواڈ تھا اسٹوڈنٹس کا, ٹیلیشیس اسکواڈ, بہت ہی امپریسو وے سے انہوں نے پریزنٹ کیا, ویری ویل پریپیئرڈ سلائڈس, ان کا کانفیڈنس, ان کا بولنا مجھے بہت اچھا لگا. اس لیول پہ بچوں نے جو محنت کی ہے, تو بلکہ وہ جو آپ نے ٹاپک چنا, کرائمنگ, جو ایک بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا, پرٹیکولرلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس, کہ ہم جس ماحول میں پلے بڑے, میں بھی آپ ہی کی طرح گورنمنٹ اسکولوں سے آیا ہوا بندہ, آپ تو پھر ایک بڑے اچھے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں. ہمارے وقتوں میں اس میں کوئی شک نہیں, باقی وسائل تو نہیں تھے, لیکن اساتذہ بڑے کمال کے تھے. میں ابھی تک اپنے اساتذہ کو یاد کرتا ہوں. آئی اسٹل ریممبر مائی 8th کلاس سم ویئر ارلی ان 70s, کہ ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے, اللہ پاک انہیں صحت دے, ابھی حیات ہیں. جس انداز میں مطلب انہوں نے ہمیں انگلش پڑھائی, 7th کی بات کر رہا ہوں, آئی واز ان 7th, میرے پاس وہ نوٹ بک اب بھی محفوظ ہے. آئی ہیو کیپٹ اٹ ایز اے کائنڈ آف سووینر. میں ایک دفعہ ان کے پاس بھی لے گیا, اور وہ ایک تبدیلی تھی, اور انہوں نے جو فاؤنڈیشن رکھی اس وقت, وہ آج تک میرے ساتھ چل رہی. The way he taught us to write an application or some sort of sentences or tenses, وہ سارا کچھ میرے ذہن میں ابھی بھی محفوظ ہے. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اساتذہ, I don't say کہ آج کے اساتذہ اچھے نہیں ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں باقی فیسلٹیز نہیں تھیں جو آج آپ کو. لیکن اس سارے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت یہ جو میمورائز کرنے کا تصور ہے, اور یہ جو ایک بڑا نیگیٹو کمپٹیشن ہے ہمارے طلبہ کے درمیان, والدین کے درمیان بھی ہے, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے, بچے نمبر کتنے لیے ہیں, یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. I stayed in Japan for almost a decade. I did my PhD from Japan and served there in the university as an assistant professor. اور میں نے اس سوسائٹی کو بڑی قریب سے دیکھا. باقی بھی جن ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے ابھی ہماری سوسائٹی میں. اور یہ جو تبدیلی کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایوری بڈی وانٹس دس چینج, ہر کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے. یوتھ جو ہے اس میں بالکل پاگل ہو رہے ہیں, اور بڑے بھی یہ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو چینج اس ملک میں آئے. لیکن مجھے ایک کنفیوژن ہے ابھی تک, اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک, چھوٹوں سے اتنا گلا نہیں ہے کہ ان کا فہم ابھی میچور نہیں ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ تبدیلی بنیادی طور پہ کہاں سے آئے گی, اس کا آغاز کہاں سے ہو. یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ہر ایک کام میں سے خود کو ٹھیک کر لیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ بڑی عام بات ہے, بات درست بھی ہے. لیکن وہ جو جس نے خود کو ٹھیک کرنا ہے, اس نے بھی تو کہیں سے انسپریشن لینی ہے, وہ کہاں سے سٹارٹ ہو. میرا پرسنل یہ بلیف ہے, اینڈ دس از پرٹیکولرلی فار مائی یوتھ, بچوں کے لیے, بچے یہ خاص طور پہ,
کہ جب تک یہ تبدیلی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اینڈ اسپیشلی اسکولز وہاں پہ نہیں آتی، قوم میں یہ تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. اور یہ تبدیلی کا آغاز اسکول سے ہوگا، اور اسکول میں تبدیلی کا آغاز استاد سے ہوگا. سب سے پہلے استاد کو تبدیل ہونا ہے، استاد کو رول ماڈل بننا ہے، تب کہیں جا کے اس سے بچے اس کا اثر لیں گے اور وہ پھر اس طرح کی بننے کی کوشش کریں گے. اور ڈیفینیٹلی اس میں والدین کا بھی رول ہے، اس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا. فیاض صاحب نے اپنے اسکول کے بارے میں بہت تفصیلی پریزنٹیشن دی اور بڑی منفرد اس لحاظ سے تھی. میں ابھی ان سے کہہ بھی رہا تھا کہ پیرنٹس ڈے میں یہ جو پورے سال کی روداد ہوتی ہے، دس ہیز نیور بین لائک ویری انٹرسٹنگ. لوگوں کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جو ٹیکنالوجی کا اس میں یوز کیا اور انوالو کیا، اور میرا انٹرسٹ اس سے کہیں زیادہ اس کے کانٹینٹس پہ تھا. اور مجھے بہت ہی زیادہ ایک حوصلہ ملا کہ یعنی جو بھی ضروری چیزیں ایک تعلیمی ادارے کے لیے ہو سکتی ہیں وہ اس تعلیمی ادارے میں ہو رہی ہیں. فار دیٹ آئی کانگریچولیٹ یو جناب فیاض صاحب. مطلب نمبر آف ایکٹیویٹیز سے لے کے ان کے تنوع تک، ان کی ڈائیورسٹی تک، ٹیچرز کی اپریسیشن ہو رہی ہے، اور آن کیمپس فیسلٹیز کی بات ہوئی، اور پرٹیکولرلی بکس کی بات ہوئی. میں اس کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ میں جاپان میں جو فیاض صاحب آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ہوگا کہ کوئی کتاب جو پبلش ہوتی ہے، پبلیکیشن کا منیمم نمبر جو ہے، اس سے نیچے پبلیکیشن ہو نہیں سکتی. یعنی جو پریس چھاپتا ہے کسی چیز کو، یا جیسے یہ سی ڈیز ہوتی ہیں، گانے والوں کے البم آتے ہیں، وہ بھی ملینز میں ہوتے ہیں، منیمم جو پبلیکیشن کا نمبر ہے وہ 1 ملین ہے، 10 لاکھ. اور پاکستان میں دیکھتا ہوں، آپ کسی بھی کتاب کا دیکھیں، لکھا ہوگا پہلی اشاعت 500، 1000، 5000 ایٹ دا موسٹ، یہ نمبر ہمارے ہوتا ہے. ایک ملک جس کی 20 کروڑ آبادی ہے، وہاں پہ کتابوں کے پڑھنے کا یہ رجحان ہے، اور جو بڑا ہی افسوسناک ہے. وہاں پہ ہر محلے میں سرکاری طور پہ لائبریری ہے، اور ہر ویکینڈ پہ پیرنٹس بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں. بچے اپنے سیکشن میں جاتے ہیں، بکس ایشو کرواتے ہیں، اسکول سے کرواتے ہیں. ریڈنگ کا اتنا کانسیپٹ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سم بڑی اسٹینڈنگ آن بس اسٹاپ، بس کے انتظار میں ہوتے ہیں تو وہ بیگ پیچھے لگے ہیں، وہ کتاب کھول لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. یو ول سی پیپل ٹریولنگ ان دا ٹرینس ہولڈنگ بکس ان دیئر ہینڈس. کرنٹلی ان کے پاس کمپیوٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جس ریشو سے موبائل فون کا استعمال ہمارے ہاں ہے، یہ میں نے وہاں نہیں دیکھا. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا ٹرینڈ. میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، میں آئی فلی سپورٹ دس ٹیکنالوجی. اور میں یہ ٹیچر سے بھی کہوں گا، مینجمنٹ، پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کی اویئرنیس دیں، انہیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان میں پیدا کریں. ان چیزوں کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، اس سے آگاہ کریں، اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی بتائیں. اور یہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی میں پیچھے نہ رہیں، پوری دنیا اس وقت. لیکن آپ لوگوں سے ایک بات میں یہ ضرور کروں گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو آپ میسیجنگ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دس از بینگ کنٹرول سم ویئر ایلس. آپ کے جتنی مینوفیکچررز ہیں ان گیجٹس کے، ان موبائل فونس کے، وہاں پہ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں، دے نو ایوری تھنگ واٹ آر یو ڈوئنگ. اس لیے وہ جو اس کے پیچھے ہو رہا ہے بیسیکلی وہیں سے یہ سارا کچھ رنگ بھی ہو رہا ہے. دے ڈیولپ ٹرینڈس، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کا اس وقت جو سسٹم ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ سسٹم ورلڈ میں فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے، پیسوں کا کھاتا. پیسے آپ دیکھیں ہر جگہ، گھر میں بھی پیسے نہ ہو تو کوئی سلسلہ چلتا ہی نہیں. پیسوں کے بغیر انسان تو، مانگنے والا بھی پیسے ہی مانگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کیش کی بات کریں. پیسوں کی ویلیو. اسرائیل، a very small country in the world، ہمارے ہزارے سے بھی چھوٹا ملک ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ورلڈ کی ساری فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں. whether it's World Bank, whether it's IMF, whether it's Asian Development Bank, any software. یہ آپ کے جو کریڈٹ کارڈز ہیں، یہ سارا آئیڈیا ادھر سے جنریٹ ہوا. And we enjoy, rather feel pride in using all these golden card, silver card, platinum card, so on and so forth.
but we never thought on the policy, the strategies people are exercising behind all this. ہم میں سے کتنے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. میں یہ تھنکنگ پروسیس تھوڑا سا اس طرف جاتا ہوں. آپ ان چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو اویئر کریں. پیرنٹس کیا نہ کر سکے. پیرنٹس کا وقت جو ہے یہ انہوں نے ان کی اتنی اویئرنیس, ہماری اتنی اویئرنیس نہیں تھی ان چیزوں کی جتنی آپ کی. یو آر یوتھ, آپ لوگوں کی انرجی زیادہ ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے, یو آر شارپ, آپ کی جو پروفیشنسی ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی وہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا آپ ان اینگلس پہ بھی جائیں. ڈو ناٹ سمپلی فوکس آن گیٹنگ مارکس اینڈ پوزیشنس. یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ چیزوں کی فلاسفی کو, چیزوں کے کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. فیاض صاحب کی بات کو میں بہت زیادہ اب اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکل کی ایک سرکل کو میں کمیونیکیٹ کروں گا کہ آپ نے جو کویسچنس اس میں ڈیزائن کیے تھے اس کے آنسرز میں 3 آپشنس تھے. ون واز یس, the other was no, third was, what was the third one? I don't know. تو آپ نے پتہ نہیں اس چیز پہ فوکس کیا کہ نہیں کیا. نیئرلی more than 20% or close to 20% students said I don't know. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ان بچوں کو بھی اپنا میسج, آپ یہ بھی دیکھیں کہ why a student doesn't know this simple question. وہ کیوں کہتا ہے کہ I don't know. آپ اسے انڈرسٹینڈ کروائیں. مطلب یہ چیز کمیونیکیٹ کریں فلی اسے کہ یہ سوال ہے, نہ سمجھنے والی تو بات ہی نہیں ہے. ایدر یو سے یس اور نو, اس کو انڈیسائزیو نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہماری ایک بیٹی نے اسپیچ کیا ہے, ساکی نام تھا, ان کا کیا نام تھا؟ نہیں اچھا, ساکی نامہ کا میں تھوڑا سا ذکر اس لیے ضروری آ گیا کہ وہ ساکی نامہ جن بچوں نے یہاں پریزنٹ کیا وہ بظاہر تو چھوٹے بچے تھے. ساکی نامہ بھی مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ ہاؤ مینی آف یو نو اباؤٹ ساکی نامہ, اینڈ آئی ایم اگین a bit skeptical that how many of you know اقبال ایون. علامہ اقبال کو کسی بس بہت مختصر حوالے سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور اس طرح کی باتوں کے حوالے سے جانتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں, ہمارے جو ذمہ داران ہیں, تعلیم کے ذمہ داران ہیں, اقبال جیسی شخصیت کو سمجھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوا اس ملک میں, جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خالق ہیں پاکستان کے, انہوں نے خواب دیکھا. وہ خواب تو ایک چیز ہے, ان کی جو شاعری کے ساتھ ان کی جو وہ ایک ان کی جو فلسافیکل بک ہے, کون سی ہے جی, ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, جی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. یہ ایسی کتاب ہے, آپ کے لیول کی چلے نہیں ہے, وہ ابھی ٹف, لیکن اس میں جس طرح کا لایا عمل اقبال نے دیا ہوا ہے, اور اقبال کے کلام میں یہ جو خودی کا لفظ ہے, یہ جو شاہین کا لفظ ہے, یہ جوانوں کا ذکر ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. وہ انہوں نے ایڈریس ہی جوانوں کو کیا. یہ ابھی ان بچوں نے خیرت کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ ساکی نامہ. کیوں جوانوں کا ذکر؟ اب بھی آپ دیکھیں ملک میں یہ جو ہلچل ہے اس میں بھی ساری قوت جو ہے وہ جوانوں کے ہاتھ. پاکستان جب بن رہا تھا تو بھی جوان تھے, ساری لیڈرشپ وہی تھی, یا کم از کم فالوورز وہی تھے. تو آپ لوگوں پہ ایک ٹرسٹ ہے, مطلب آپ کا جو پوٹینشیل ہے اور جو آپ ہم کہتے ہیں نا فیوچر لیڈر, دس از اے سارٹ آف ایوولوشنری جرنی. یہ ایک سفر ہے جس میں پیچھے کی طرف نہیں, آپ نے آگے کی طرف جانا. میں جب جتنا ٹریول کر چکا ہوں میں اس سے اب پیچھے نہیں جا سکتا. میرے پیچھے آنے والے میرے پیچھے چل رہے ہیں, میرے بچے میرے بعد آ رہے ہیں, جیسے آپ میرے بچے آپ آ رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا وقت ہے جو ہم وہ وقت گزار چکے, تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن, یہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اساتذہ کے ذریعے بچوں کو, میں ٹائم اب نہیں ہے مگر نہ ہم اس پہ بات کرتے کہ خود ہی کیا پیغام ہے. بیسیکلی مجھے 5-6 سال پہلے ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ میں آئی میٹ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں. لاہور میں ان کے گھر میں ہماری ملاقات ہوئی, میرا ان سے کچھ رابطہ تھا, تو آئی روٹ ہم دیٹ آئی وانٹ ٹو سی یو. تو ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے بہت ہی
ایسی باتیں علامہ اقبال کی فکر کے حوالے سے بتائیں کہ جو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، بلکہ ایک دلچسپ بات انہوں نے کی. انہوں نے علامہ اقبال کی سوانح لکھی ہے جس کا نام ہے زندہ رود. زندہ رود یہ بڑی اوتھینٹک علامہ اقبال کی آٹوبایوگرافی ہے. آپ میں سے کوئی پڑھے تو آپ سے نوٹ کریں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ایبٹ آباد میں مکمل کی تھی. میرے لاز ادھر ہوتے تھے تو میں ادھر فلانی جگہ پہ تھا اور یہ میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کی. تو یہ تو ضمنی بات آئی. یہ چند جو لفظ ہے اقبال کے ہاں خودی، جوان، عشق اور شاہین، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ کیا تقاضا کرتے ہیں. رافعہ حبیب بچی کا میں خاص طور پہ ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ اسپیچ ادھر کی. ہاؤ مینی آف یو اسٹوڈنٹس ڈڈ انڈرسٹینڈ ہر اسپیچ؟ ریز یور ہینڈس. کتنے لوگوں نے رافعہ حبیب کی تقریر جو ہے وہ سمجھی ہے؟ ویری فیو. سو دیٹس ناٹ گڈ. آئی وڈ ریکویسٹ یو جی کہ رافعہ حبیب کی تقریر ان بچوں کو کلاسوں میں سنائیں کہ اس میں بہت بڑا پیغام تھا. سچی بات پوچھے تو آج میں جس ٹاپک پہ جی اچھا میں یعنی اس کی جو میری گفتگو کا بنیادی اصل میں وہ جو تھی بھی وہ تھا. اور میں آپ کو بھی یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ میں والدین بیٹھے ہیں ان کے اب تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن چلیں آپ کا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہیں، آپ جدھر جدھر بھی ہیں یہ بات بڑی پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ، اس نے دو لفظ اس نے ٹو تھنک اور ٹو امیجن کی بات کی. اینڈ وی لیک مچ ان دس. وی ڈو ناٹ تھنک. ہم تو بلائنڈ فالوور ہیں بھائی. آپ سائنس میں دیکھ لیں تو ہم فالوور ہیں، ریلیجن میں ایون ہمیں بلائنڈ فالوور ہیں. قرآن ہمیں بار بار یہ تاکید کرتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں. یعنی قرآن تو استفہامیہ انداز میں یہ ہم سے بار بار اصرار کر رہا ہے کہ یہ جو صلاحیت میں نے تمہیں دی، یہ جو محدود اختیار دیا اپنی اس باڈی پہ، اپنے اس دماغ پہ، اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں سوچتے نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ریسرچ اور سائنس از ٹو سی وٹ ایوری باڈی ایلس از سین بٹ ٹو تھنک وٹ نو باڈی ایلس ہیز تھاٹ. یہی تو ڈفرینس ہے. آج ہم سائنس میں ترقی اس لیے نہیں کر رہے کہ وی آر سمپلی like repeating the things that scientists have done already world over. ہمارا اس میں innovation نہیں ہے because we lack the thinking process. سوچ نہیں ہے. we can't imagine. خواب نہیں دیکھتے. علامہ اقبال نے 40 میں خواب دیکھا، بلکہ اس سے بھی پہلے وہ ان کے کلام میں یہ چیز ملتی ہے اور وہ حقیقت جا کے 47 میں بنا. until and unless you envision something. آرکیٹیکٹ نے یہ بلڈنگ اپنے تصورات میں ڈیزائن کی تب کہیں جا کے یہ بلڈنگ وجود میں آئی. اس میں پھر بہت سے لوگوں نے کام کیا، لیکن بنیادی کام اس آرکیٹیکٹ کا ہے جس سے یہ ڈیزائن کی. تو یہ بچی کے اس حوالے سے پھر انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی کہ ڈفرینسز کین نیور اینڈ. یہ جو اختلاف والی بات ہے، اختلاف کا مطلب مخالفت نہیں ہوتا، اختلاف کا مطلب جنگ بھی نہیں ہوتا. اور اس نے بڑی اچھی مثال دی. میں سائنس کا آدمی ہوں، میں اس کو بالکل بڑا اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اللہ کی حکمت ملاحظہ کرے کہ کوئی دو آدمی اس پوری دنیا میں جتنے 6-7 ارب دنیا ہے، کوئی دو آدمی سملر نہیں ہے. ایوری ون از ڈفرنٹ. تو یہ جو اللہ نے ہر انسان کو اس کا وجود مختلف بنایا، اس میں ایک پیغام تو ہے کہ اس کا اپنا ایک کورس آف ایکشن ہے، اس کے اپنے تھاٹس، اس کے اوریجنل تھاٹس ہونے چاہیے. وی مے ایگری ود سم ون، وی مے ایگری ٹو سم آئیڈیا، اٹس اوکے، لیکن وی مے ڈفر ایز ویل. اور ہم میں سے ہر کوئی، آپ سب بھی، بچے بھی، ہر دوسرے ساتھی کو اس کا یہ حق دیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکے، انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھ سکے. اور میں اساتذہ سے بھی کہوں گا، بہت دفعہ میں نے اپنے ٹیچرز کو دیکھا کہ دے ڈونٹ لائک کہ ایک اسٹوڈنٹ ان سے ڈفر کرے یا ان سے آگے کی بات کر لے. میں اپنے بچوں کو یقین جانیں، میری خاصی سروس ہو چکی ہے، میں ایم ایس پی ایچ ڈی کے بچوں کو پڑھاتا ہوں. بی ایس کا بچہ، ایف ایس سی کے بعد ایسے بچے آئے ہیں کہ جنہوں نے میرے نالج میں اضافہ کیا، مجھے بات کا پتہ نہیں تھا. اینڈ آئی اپریشیٹڈ دیٹ. میں نے کہا کمال ہے بھائی، یہ تو میں آئی ڈونٹ نو دس، ونڈرفل. دیر از اے پاسبلٹی کہ
آپ میں وہ صلاحیت موجود ہو اور آپ دوسروں کو ان کا یہ حق دیں کہ وہ بھی اپنی رائے رکھ سکیں اور بلا خوف و خطر. پھر جتنے ایوارڈس ونرز تھے بچے, کلچرل شو ہوا, ڈرامہ میں بڑا پیغام تھا, بڑی باتیں, میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی. اور بات تو طویل ہو رہی ہے, 2 باتیں بس کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بچوں کے ساتھ تو ضمنی بات ہو گئی ہے. اساتذہ سے میری یہ گزارش ہے, اساتذہ سب سے پہلے اپنے مقام کو سمجھیں اور اس پوزیشن کو وہ شعوری طور پر قبول کریں. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنخواہ کے لیے استاد ہیں, نوکری لگی ہوئی ہے, تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ مناسب جگہ پہ نہیں ہے, یہ زیادتی والی بات ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی اس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا اور یہ بہت بڑا ذمہ دار, آئی نیور سے دس ٹیچنگ ایز اے پروفیشن, ٹو می دس از آلویز اے مشن. یہ تو ایک مشن ہے, وہ باقی تو ضمنی چیزیں ہیں, پیسے بھی اس میں آ جاتے ہیں. یہ اسکول ہے, اسکول والے اگر پیسہ بنانے کو مشن بنا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کمال کی بات ہوگی. مشن تو یہ, وہ آپ نے وہ حدیث تو وہ واقعہ بھی سنا ہوگا, وہ صحابی والا, وہ پوچھا گیا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا, اس نے کہا ہوا کے لیے رکھا. کہا گیا کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میں نے اذان کی آواز سننے کے لیے رکھا ہے تو ہوا تو پھر بھی آنی تھی. تو اگر آپ یہ سمجھیں, آپ اساتذہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہم نے ایک انسان کو بنانا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایک بیچ کے کسی ایک بچے کو راہ راست پہ لے آئیں, یا وہ آپ کے کسی ایکشن سے, کسی کال سے, کسی عمل سے امپریس ہوا, اس نے آپ کو آئیڈیلائز کیا, ہی اور شی میڈ ہر ہز لائف, تو میں یہ سمجھتا ہوں یو ہیو اچیوڈ ایوری تھنگ. بٹ دس از نیسسری. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ آپ کا قول اور آپ کا فعل آپس میں کمپیٹیبل ہو. واٹ یو سے شوڈ فالو واٹ یو ڈو. آپ کہیں کچھ, لما یقولون ما لا تفعلون, کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں, یا جو کہتے ہو وہ کرو بھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. پھر آپ کا نالج پہ کمانڈ, سبجیکٹ پہ کمانڈ, اور آپ کی کمیونیکیشن سکلز جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور پیرنٹس سے میری یہ گزارش ہے, آئی ویری اپریشیٹ گریٹلی کہ جی آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں. دیکھیں, آپ کی ذمہ داری بچے کو اسکول بھیج کے کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ 24 گھنٹوں میں سے حساب لگا لیں, بچہ اسکول میں کتنے گھنٹے ہے اور بچہ آپ کے پاس کتنے گھنٹے. بہت آسان ہے حساب کرنا. کون سا امپیکٹ بچہ زیادہ لے گا, جدھر زیادہ دیر گزارتا ہے یا جدھر تھوڑی دیر گزارتا ہے. تو اس لیے اگر اسکول سے وہ کوئی اچھی بات لے کے جاتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, گھر میں ایسا ماحول دینے کی کوشش کریں. ادروائز ہمارے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اسکول والے تو یہ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ تو ہم یہ کرتے ہیں, وہاں تو ہم لٹرنگ نہیں کرتے, ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, یوں کرتے ہیں, کیو اپ ہوتے ہیں, لائن بناتے ہیں, صفائی کا خیال ہوتا ہے. اور آج مجھے بڑا اچھا لگا, میں خاص طور پہ میں فضا کا میں ذکر اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آبزرو کی ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ کی کہ نہیں کی. جب بچے یہاں پہ کھڑے ہو رہے تھے, وہ ایک بالکل ذمہ دار ماں کی طرح میں انہیں دیکھ رہا تھا. کسی بچے کے وہ بال سیدھے کر رہی ہیں, کسی کا ڈریس وہ ٹھیک کر رہی ہیں, کب تک وہ دیکھ رہی ہیں کہ کدھر کس بچے کو کھڑا ہونا چاہیے. دس از ہاؤ وی شوڈ بی. میں نے بچوں کے شوز دیکھے, میں نے خاص طور پہ بچوں سے کہا, میں نے کہا یار آپ کے شوز تو کمال ہے, اتنے صاف شوز. سو دس از ہاؤ یو لرن. اور میں آپ کو بتاؤں ایجوکیشن کیا ہے. Education is what remains after one has forgotten everything he has learned in the school. I thank you very much for your patience.